بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ چند ماہ پہلے کا واقعہ ہے، مگر میرے لیے انتہائی یادگار بن گیا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف یادگار ہے بلکہ خاصا پر اصرار اور دلچسپ بھی ہے۔ میرے BA کے امتحانات ہونے والے تھے، مگر ان سے کچھ ہی دن پہلے اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ کئی روز تک بستر سے ہلا جلا بھی نہ گیا۔ نکاہت اس قدر تھی کہ بستر سے اٹھتی تو سر چکرانے لگتا اور مجبوراً مجھے دوبارہ لیٹ جانا پڑتا۔ اس سب میں پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر مسلسل کئی روز دوا کھانے کے بعد کچھ افاقہ ہوا۔ اس دوران میرا ایک ہفتہ ضائع ہو گیا تھا اور کمزوری الگ محسوس ہو رہی تھی۔ امتحان سے ایک ہفتہ قبل امی نے مجھے سختی سے ہدایت کی کہ روز رات کو دودھ پی کر سونا ہے اور رات دیر تک پڑھائی نہیں کرنی۔ امی روز رات کو دودھ ابالنے کے بعد دودھ والی گڈوی میرے کمرے میں ہی رکھ دیتی تھی تاکہ ذرا ٹھنڈا ہونے پر میں اس میں سے ایک گلاس نکال کر پی لوں اور باقی دودھ فریج میں رکھ دوں۔ چنانچہ میں ایسا ہی کرتی۔ یہ 2 روز بعد کی بات ہے۔ میں پڑھائی ختم کرنے کے بعد اٹھی، دودھ والی گڈوی سے دودھ نکال کر گلاس میں ڈالا اور خود پینے کے بعد یہ سوچ کر لیٹ گئی کہ ابھی دودھ گرم ہے، تھوڑی دیر بعد اسے فریج میں رکھ دوں گی۔ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند سو گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اچانک میری آنکھ کسی برتن کے گرنے کی آواز سے کھل گئی۔ مجھے کمرے میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی اور میں نے اٹھ کر چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ پھر ایک جانب مجھے کوئی چیز تیزی سے حرکت کرتی نظر آئی، جسے دیکھ کر میری گھگی بند گئی۔ چھوٹے سے کوئی چیز کمرے کے فرش پر تیزی سے اچھل رہی تھی اور اس کی اس حرکت سے برتن گرنے کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اب میری نظریں نیم اندھیرے میں کچھ حد تک دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اب جو میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی سیاہ رنگ کی چیز دودھ والی گڈوی کو لے کر اوپر نیچے ایسے اچھل رہی ہے جیسے کوئی گیند ہو، اور اسی سے وہ برتن گرنے جیسی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ مگر ابھی تک میں یہ بات سمجھ نہیں سکی تھی کہ آخر وہ کیا چیز ہے۔ اب شاید اس سیاہ چیز کو میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے زیادہ زور سے اچھلنا شروع کر دیا۔ میں اگرچہ بہت خوف زدہ تھی، مگر نہ تو چیخ رہی تھی اور نہ ہی کمرے سے بھاگنے کی کوشش ہی کی تھی۔ پھر میں نے ہمت جمع کی اور اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی۔ اب منظر واضح تھا، سو میں نے گڈوی کی طرف بغور دیکھا۔ اوہ! بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ سیاہ رنگ کی بلی گڈوی میں منہ پھنسائے بیٹھی تھی۔ اب چونکہ اس کا منہ گڈوی کے چھوٹے سے منہ میں پھنس کر رہ گیا تھا، اس لیے وہ اپنی جھنجھلاہٹ اچھل کود کر دکھا رہی تھی۔ کمرے میں ادھر سے ادھر اس کی بھاگ دوڑ ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ بلی کی کوئی مدد کروں یا اسے پکڑوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بلی اس قدر اشتعال میں تھی کہ اسے پکڑنا بھی ممکن نہ تھا۔ اس دوران میرے کمرے سے آوازیں سن کر امی اور بھائی بھی آ گئے۔ اب سب کے سامنے وہی منظر تھا جسے میں کئی منٹ سے دیکھ رہی تھی۔ کسی کو بھی میری طرح اس صورتحال کا حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر قدرت نے خود ہی اس کا حل نکال دیا۔
भागती हुई बिल्ली अचानक दीवार से टकराई और फिर उसने जोर से अपने सर को झटका दिया। तभी इसका सर गडवी से निकल आया। कुछ देर के लिए बिल्ली ठठकी, जैसे वो भी मंजर देखकर हैरान हुई हो, और फिर उसने हम सब को हैरान करते हुए कमरे में लगे कूलर की तरफ दौड़ लगा दी। मगर जल्दबाजी में वो कूलर के ऊपर लगे हार्डबोर्ड में उलझ गई और उसे दोबारा वापस आना पड़ा। अब उसके तेवर और खतरनाक थे। वो घबराती हुई इधर उधर भाग रही थी और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर वो मेरे कमरे से बाहर निकली और टीवी लाउंज की तरफ दौड़ी। अब भाई ने आगे बढ़कर टीवी लाउंज से बाहर जाने वाला दरवाज़ा खोल दिया। बिल्ली फौरन उस तरफ आई और बाहर निकल गई। यूं ये मामला ख़त्म हो गया। अब इस बात पर गौर शुरू हुआ कि बिल्ली के साथ क्या और कैसे हुआ। सबकी मुश्तरका तफ्तीश से ये बात सामने आई कि रात किसी वक्त बिल्ली कूलर के रास्ते से मेरे कमरे में आई थी और उसने दूध की खुशबू से मजबूर होकर गडवी के अंदर पड़ा हुआ थोड़ा सा दूध पीने के लिए अपना मुंह अंदर तक घुसा दिया था। बस फिर उसके साथ वही हुआ जो ऊपर बयान कर चुकी हूँ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप मेरे पेज पर नए हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और अच्छे से कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।